منہمک کاموں میں اپنے اس قدر رہتا ہوں میں، فرصت آدینہ سے بھی بے خبر رہتا ہوں میں۔ کوئی میرے پاس فرشتہ نہ چاکر نہ غلام، ہر کہیں بے منت پیغمبر اپنا ہے پیام۔ نے احادیث و کتابوں نے تفاسیر و متن، جان شیریں سے فقیہوں کا کیا آری بدن۔ کاٹ دی گو تھی بہت مضبوط رسی دین کی، اینٹ سے اینٹ ان فقیہوں نے بجا دی دین کی۔ میرے مسلک میں کہاں اس قسم کی تحسین ہے، پاک فرقہ بندیوں سے مذہب ابلیس ہے۔ ناشناسا تو ہے، میں نے کیوں نہیں سجدہ کیا، ساز خیر و شر میں پیدا اس طرح نغمہ کیا۔ میں وجود حق کا منکر تو نہیں اے بے خبر، میرا باطن دیکھ ظاہر سے نظر کو پھیر کر۔ بیوقوفی ہے گر میں یہ کہہ دوں وجود اس کا نہیں، دیکھنے کے بعد انکار اس کا ہو سکتا نہیں۔ میرا جو اقرار ہے در پردہ انکار ہے، میری نا گفتہ سے خوشتر یہ میری گفتار ہے۔ ابلیس کہہ رہا ہے میں اپنے کام میں اس حد تک الجھا ہوا ہوں، مجھے جمعے کے روز بھی فرصت میسر نہیں آ رہی۔ جمعہ مبارک اور چھٹی کا دن ہے، یعنی میں اس روز بھی کام جاری رکھتا ہوں بہکانے کا۔ نہ تو میرا کوئی فرشتہ ہے اور نہ کوئی نوکر چاکر ہے، اور میری وحی کسی پیغام پر وحی لانے والے فرشتے کے بغیر۔ گویا اگرچہ مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن لوگ میرے پیغام کو اہمیت دیتے ہیں اور اس پر خوشی سے عمل کرتے ہیں۔ دراصل علامہ اقبال نے انسانوں کے شیطانی عملوں کی براہ راست تصویر کشی کرنے کے بجائے خود ابلیس کے زبان سے یہ سب کہلوایا ہے۔ ابلیس کہہ رہا ہے میں نہ تو کوئی کتاب حدیث لایا ہوں اور نہ کوئی آسمانی کتاب، تاہم میں نے فقیہوں کی میٹھی جان نکال لی، میں نے انہیں پیٹ کا غلام بنا کر ان کے روحانی جذبے ختم کر دیے، میں نے ان عالمَ اسلام کو فکر و عمل اور جوش و جذبے سے دور کر دیا۔ دین کا دھاگا فقیہوں کی طرح کس نے تانے بانے میں استعمال نہیں کیا یا نہیں پرویا، انہوں نے آخر کعبے کو اکھاڑ کر اینٹ اینٹ کر دیا، گویا ہر کسی نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی اور یوں ملت کو فرقہ بندی کی طرف لا کر اس کی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ ہمارے مذہب کی بنیاد اس ڈھب کی نہیں ہے، ابلیس کے مذہب میں کوئی فرقہ نہیں، گویا اس کے پیروکار شیطانی امور میں ایک جیسے ہی یا متفق و متحد ہیں۔ اس لحاظ سے ابلیسی مذہب فرقہ بندی سے دور ہے، جبکہ اہل اسلام نے خود کو کئی فرقوں میں بانٹ لیا۔ اے بے خبر، میں نے آدم کو سجدے سے انکار کیا اور یوں میں نے خیر و شر کے ساز کو نغمہ نکالنے کے لائق بنایا۔ تو یعنی انسان مجھ پر اس انکار کا الزام لگا رہا ہے، حالانکہ تو اس حقیقت سے بے خبر ہے، اگر میں آدم کو گمراہ نہ کرتا تو وہ بھی فرشتوں کی طرح خیر ہی خیر ہوتا، جس کے باعث دنیا اس رونق سے محروم رہتی جو آج اس خیر و شر کی باہمی تکرار کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہے۔ تو مجھے خدا کے وجود سے انکار کرنے والا نہ سمجھ، تو میرے باطن پہ نظر ڈال، میرا ظاہر نہ دیکھ۔ ابلیس اس انکار سے پہلے ایک فرشتہ اور خدا کے حضور رہتا اور اس سے باتیں بھی کرتا تھا، وہ بھلا کیوں کر اس کے وجود کا منکر ہو سکتا ہے؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نہیں ہے تو یہ میری حماقت ہوگی، اس لیے کہ اس ذات کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نہیں۔ میں نے نہیں کے پردے میں ہاں کہا ہے، میرا یہ کہنا میرے نہ کہنے سے کہیں اچھا ہے۔ گویا اگر میں آدم کو نہ بہکاتا تو وہ خدا کی ناراضگی اور غصے کا شکار ہو جاتا، جبکہ یہ غصہ میں نے خود پر لے کر اسے بچا لیا۔